میں اپنے گھر میں آرام سکون سے صفائی کر رہی تھی جب میرے کمرے میں موجود فون کی گھنٹی زور سے بجنے لگی۔ میں نے جاتے ہی فون اٹھایا۔ مجھے امید تھی کہ یہ میرے شوہر کا ہی فون ہوگا۔ دیکھا تو وہ ان کے آفس سے تھا، لیکن جیسے ہی میں نے کال اٹھائی دوسری طرف سے فون منقطع ہو گیا۔ میں حیران ہو گئی کہ ایسا تو آج تک کبھی نہیں ہوا۔ عجیب سا شور تھا جو مجھے کال پر سنائی دیا، اس کے بعد کال بند ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے اس وقت کال کیوں کی؟ کیا انہیں مجھ سے کوئی بات کہنی تھی؟ یہ بات بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ ابھی میں بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ فون کی گھنٹی دوسری بار بجی۔ اس بار کسی مختلف نمبر سے فون آیا تھا۔ یہ میرے شوہر کے آفس کا نمبر نہیں تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو سامنے سے ایک شخص بول رہا تھا۔ بولا کہ تمہارا شوہر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، حادثے میں بہت ساری چوٹ آئی ہیں، دماغ پر بھی کافی زیادہ زخم ہیں، جلدی سے ہسپتال آ جائیے ورنہ آپ کے شوہر کی جان کو کافی خطرہ ہے، ہو سکتا ہے وہ اس دنیا میں زیادہ دیر نہ رہیں، آ کر ان کے ساتھ کچھ آخری لمحات گزار لیں۔ یہ خبر مجھے اچانک جب سننے کو ملی تو میرا دل کانپ اٹھا۔ اگرچہ میرا شوہر میرے لیے کوئی اتنا اچھا انسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کی موت کی خبر سن کر میرے تو جیسے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی مجھے۔ میرے شوہر نے مجھ سے 3 سال پہلے محبت کی شادی کی تھی۔ ہم لوگ خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ 1 سال سے ان کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے شوہر کی ہمیشہ مدد کروں گی، ان کی فرما بردار رہوں گی، پر وہ سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ آج جب میں نے اپنے شوہر کی موت کی خبر سنی تو میرا دل اسی طرح سے دھڑکا جیسے پہلی بار انہیں دیکھ کر دھڑکا تھا، لیکن اب کی بار پریشانی میں دل دھڑک رہا تھا۔ میں فوراً سے پہلے گاڑی کرنے کے بعد ہسپتال پہنچی۔ میں ایک ٹیکسی میں آئی تھی، ٹیکسی والے کو کرایہ بھی نہیں دیا، اندر چلی گئی۔ میری پریشانی کو سمجھتے ہوئے اس نے بھی شاید کچھ نہیں کہا۔ جیسے ہی میں ہسپتال کی وارڈ میں داخل ہوئی مجھے نرس نے بتایا کہ آپ کے شوہر ICU میں ہیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہسپتال والے مجھے جانتے کیسے تھے۔ دراصل میرا شوہر خود ایک ڈاکٹر تھا، وہ ہسپتال میں ہی نوکری کرتا تھا۔ ہمیں تو کوئی بھی کام ہوتا میں اپنے شوہر ہی کو بتاتی تھی، لیکن آج جو ہوا تھا اس نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ آج تو وہ خود بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر تو تھے مگر اپنے لیے ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا۔ میں ICU میں گئی تو دیکھا میرا شوہر پٹیوں میں بندھا وہاں لیٹا پڑا ہے۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے کبھی میرے شوہر نے مجھے ہنس کر دیکھا ہی نہ ہو۔ اتنی پشمردگی ان کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ میں وہاں بیٹھی ہی تھی۔ میں نے نرس سے پوچھا کہ ان کو کتنی دیر لگے گی ٹھیک ہونے میں؟ نرس نے بتایا کہ ان کو ٹھیک ہونے کے لیے کافی وقت چاہیے اور وقت کے ساتھ پیسہ اور آپریشن بھی۔ میں نے حیرت سے نرس کی طرف دیکھا تو بولی، جی میڈم، اس کے لیے تو کم سے کم 25 لاکھ روپے کی رقم درکار ہے۔ آپ کو 25 لاکھ روپے لانا ہوں گے تبھی ان کا علاج ممکن ہو پائے گا، ورنہ بڑے ڈاکٹر ان کا علاج کبھی نہیں کریں گے۔ یہ سن کر میرا دل پریشان ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اب کیا کروں گی؟ پھر دل میں خیال آیا کہ گھر میں میرے زیورات بھی ہیں، ان کو بیچ کر اگر میں پیسے لے آؤں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر کی جان بچ جائے۔ میں نے نرس سے یہ بات کی تو بولی، میڈم آپ ابھی گھر جائیں گی، زیورات کو بیچیں گی، پھر پیسے لے کر آئیں گی؟ ہمیں فوراً رقم کی ضرورت ہے۔ ویسے آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کے زیورات اتنی جلدی بک سکتے ہیں تو آپ انہیں بیچ کر ہسپتال میں کروا دیں، آپریشن شروع ہو جائے گا، باقی پیسے آپ آپریشن کے بعد ادا کر سکتی ہیں۔ میں نے نرس کی بات پر اس کا شکریہ ادا کیا، وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر آئی۔ گھر آ کر میں نے وہ سارے زیورات جو میرے شوہر نے مجھے دیے تھے اٹھا کر سونار کی دکان پر لے جا کر اسے دکھا دیے، پر اس نے کہا کہ ان سب زیورات کی مالیت 5 لاکھ بھی نہیں ہے۔ میرے سر پر تو ایک اور آسمان آ گرا تھا۔ یا اللہ، اب میں 25 لاکھ کہاں سے لاؤں گی؟ یہ سوچ مجھے دوبارہ اسی نرس کے پاس لے گئی۔ میں نے کہا کہ میں نے 5 لاکھ کا بندوبست کر لیا ہے، آپ باقی کے پیسوں کے لیے انتظار کریں، میں اپنی زمین بیچوں گی، اس کے بعد ہی ہسپتال کے اخراجات ادا کر سکوں گی۔ میرے شوہر ڈاکٹر ہیں، کم سے کم ان کی خدمات کا اتنا تو مان رکھ لیں کہ ان کا علاج شروع کر دیں۔ نرس نے کہا کہ علاج تو ہم شروع کر لیں گے، لیکن آپ ایسا کریں کہ جس ڈاکٹر نے آپ کے شوہر کا آپریشن کرنا ہے ایک بار اس سے مل لیں، تاکہ اگر اس نے آپ کو کوئی ضروری بات بتانا ہو تو بتا دے۔ ویسے وہ آپ کے شوہر کا آپریشن مفت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ یہ سن کر میں ڈر گئی، لیکن پھر بھی سرجن ڈاکٹر جس نے میرے شوہر کو آپریشن کرنا تھا، میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے دیکھتے ہی ڈاکٹر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو اللہ کا واسطہ آپ میرے شوہر کا علاج کر لیجئے،
ایسا نہ ہو کہ میں زندگی بھر پچھتاتی رہ جاؤں۔ میں اپنا سب کچھ بیچنے کو تیار ہوں، آپ بس ان کا آپریشن شروع کر دیں۔ سرجن ڈاکٹر مجھے دیکھ کر ہنس پڑا اور بولا، مجھے آپ کی جان نہیں چاہیے، اگر آپ میری بات مان سکتی ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا میرے لیے۔ میں اس کی بات سن کر اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیسی بات؟ میں نے الجھے ہوئے چہرے کے ساتھ پوچھا۔ بچی تو آپ بھی نہیں ہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے میرے گھر چلنا ہے تو کیا آپ چلیں گی؟ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو میں اس قسم کی عورت لگتی ہوں؟ میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ سرجن ڈاکٹر اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ کا جو دل چاہے آپ کریں، میں تو آپ کے لیے تبھی کچھ کر سکتا ہوں جب آپ میری بات مانیں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس نے مجھے نفرت سے دیکھا اور بولا، تمہیں میرے گھر چلنا ہوگا، تبھی میں تمہارے شوہر کو آپریشن کر پاؤں گا۔ میں نے اس کی بات مان لی، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، میں سخت مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے اپنے گھر لے چلو، جہاں مرضی لے جاؤ، لیکن میرے شوہر کو ٹھیک کر دو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے ڈرائیور کو بھیجتا ہوں، وہ تمہیں میرے گھر لے جائے گا، ادھر میں تمہارے شوہر کا آپریشن کر لوں گا، شام کو گھر آ کر تم سے بات کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے ڈر بھی لگا۔ میں چاہتی تھی شوہر کے آپریشن کے وقت میں اس کے قریب ہی رہوں، لیکن مجھے ڈاکٹرز نے اندر نہیں جانے دیا۔ یوں مجھے بتایا گیا کہ اب میں ڈاکٹر سکندر کے گھر جاؤں۔ ان کا ڈرائیور باہر ہی کھڑا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے ڈاکٹر میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور مجھے گاڑی میں بیٹھتے ہی پوچھنے لگا، کیا آپ ڈاکٹر صاحب کی بیوی ہیں؟ اس نے میرے شوہر کا نام لیا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بولا کہ پھر تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو ڈاکٹر سکندر نے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، مجھے پتا ہے، انہوں نے مجھ سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ طنزاً ہنسا اور بولا، ہاں بات ہی کرنی ہوگی۔ میں اس کی باتوں کو دیکھ کر بہت ڈر رہی تھی۔ تو کیا ڈاکٹر سکندر نے یہ جال پہلے سے بچھایا ہوا تھا؟ میرے دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے، پر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ڈاکٹر سکندر اتنی عزت سے مجھے اپنے گھر کیوں لے کر جا رہا تھا۔ اگر اس کی نیت بری ہوتی تو وہ مجھے کہیں اور بھی بلا سکتا تھا۔ بہرحال میں نے دیکھا کہ ان کے گھر کا دروازہ کھلا، کسی عورت نے دروازہ کھولا۔ میں گاڑی سے اتری تو عورت نے میرا استقبال کیا، بولی کہ میں ڈاکٹر سکندر کی بیوی ہوں۔ ایک پل کو دل چاہا کہ میں اس بیوی کو سب کچھ بتا دوں کہ تمہارے شوہر نے مجھ سے کیا فرمائش کی ہے، پر میں چپ رہی کہ کہیں ڈاکٹر سکندر اس جھگڑے کی وجہ سے میرے شوہر کا علاج روک نہ دے۔ ویسے بھی میرے شوہر کے علاج کے لیے ایک بڑی رقم درکار تھی۔ اگر میں یہ باتیں کر دیتی تو میں رقم دینے کے باوجود بھی شوہر کا علاج نہیں کروا سکتی تھی، پر ڈاکٹر کی بیوی نے یہ بات خود ہی بول دی۔ میں جانتی ہوں کہ تم یہاں کیوں آئی ہو، مجھے تم پر افسوس ہے۔ وہ عورت یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں سوچنے لگی، کیسی عورت ہے، اسے اپنے شوہر کی اتنی بڑی بات پتہ ہے اور یہ خاموش ہے۔ اس نے میرا ساتھ دینے کی بجائے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ اس بات نے مجھے بہت پریشان کیا۔ میں سوچنے لگی، یہ میاں بیوی تو دونوں ہی بے غیرت ہیں۔ بہرحال وہاں خالی کمرے میں بیٹھ کر میں ڈاکٹر سکندر کا انتظار کرنے لگی۔ دوپہر سے شام ہو گئی، تبھی مجھے ہسپتال سے فون آیا۔ ڈاکٹر سکندر کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا۔ اس نے ناگواری سے فون مجھے تھما دیا۔ میں نے بات کی، ڈاکٹر سکندر نے بتایا کہ تمہارے شوہر کا علاج ہو چکا ہے، وہ ہوش میں بھی آ گیا ہے، پر ظاہر ہے تمہیں تو قیمت چکانے کے بعد ہی اس سے ملنا ہوگا۔ اب تم میرے گھر میں انتظار کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گئی، سوچنے لگی کہ یہ لوگ کیسے ہیں، پتہ نہیں مجھ سے آخر کیا ایسی دشمنی ہے کہ مجھے بے مول کرنا چاہتا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد گھر کا سربراہ یعنی ڈاکٹر سکندر اس گھر میں داخل ہوا۔ اس کی بیوی نے اسی محبت سے اس کا استقبال کیا۔ میں حیران تھی کہ بیوی کو یہ سب پتہ ہونے کے باوجود وہ آخر اس پر غصہ کیوں نہیں کر رہی۔ ڈاکٹر سکندر اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا گیا، اس سے بات چیت کرنے لگا۔ میں یہاں بیٹھی سوچنے لگی کہ آخر مجھے کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے۔ اگر میرا شوہر ٹھیک ہو گیا ہے تو میں اس سے مل کیوں نہیں سکتی۔ تبھی ڈاکٹر سکندر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا وہ ڈرائیور بھی تھا، ایک چھوٹی بچی بھی جس کی عمر تقریباً 16 سال کے قریب ہوگی۔ وہ اس نے بیٹھ گیا۔ میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگی کہ آخر ان سب کو مجھ سے ایسی کیا بات کرنا ہے کہ 3-4 لوگ میرے کمرے میں آ گئے۔ میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، شاید ڈاکٹر سکندر مجھ سے کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے، میں نے تو اسے غلط سمجھا۔ میں دل میں سوچنے لگی، تبھی ڈاکٹر سکندر بولا، دیکھیے محترمہ، آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے آپ کو اس گھر میں کیوں بٹھا رکھا ہے، پر اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور میں آپ کو جب تک پوری بات بتا نہیں دوں گا تب تک آپ کو یہ وجہ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ کو میں ہی ظالم لگوں گا، آپ کو لگے گا کہ آپ پر بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر سکندر نے بڑی تمہید باندھی، اس کے بعد بات کرنا شروع کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اپنے گاؤں سے آیا۔ میں نے یہاں پر نئے دوست بنانا شروع کیے، ان میں ایک محسن بھی تھا، یعنی کہ تمہارا شوہر۔ ڈاکٹر سکندر نے طنزیہ انداز میں کہا،
پھر میں اس کا دوست بن گیا۔ ہم دونوں نے میڈیکل کا ٹیسٹ اکٹھے ہی دیا، دونوں پاس کر کے میڈیکل کالج میں جانے لگے۔ ایک دن مجھے محسن بہت پریشان لگا۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولا میرے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران تھا کہ محسن چپ چاپ شہر میں ہی بیٹھا ہوا تھا، اسے تو اس وقت گاؤں ہونا چاہیے تھا۔ بولا کہ میرے پاس تو گاؤں جانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، مجھے ان لوگوں نے رابطہ کر کے بتایا ہے کہ شہر سے فوراً گاؤں پہنچو۔ میں محسن کی حالت پر بڑا ترس کھانے لگا، اس کو پیسے دیے، پیسے لے کر وہ فوراً گاؤں چلا گیا۔ گاؤں جانے کے ایک ہفتے بعد جب وہ واپس آیا تو ٹوٹا ہوا تھا۔ بولا کہ ابا بہت جلد مجھے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اب ان کے جانے کے بعد میرے سارے خواب بھی ادھورے رہ جائیں گے، میری تعلیم ادھوری رہے گی، کیونکہ میرے پاس ہاسٹل میں رہنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، نہ ہی کتابوں کا خرچہ میرے پاس ہے۔ میں کیا کروں گا میرے دوست؟ لگتا ہے کہ مجھے بس تمہیں الوداع کہہ کر یہاں سے واپس جانا پڑے گا۔ محسن نے اتنی دکھ کی باتیں کی کہ میں بھی پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا محسن، تمہیں اس سب کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دوست کس لیے ہے؟ تم میرے گھر چلو، میں تمہیں اپنے گھر میں رہائش دوں گا، تم وہیں پر رہنا اور پڑھنے جایا کرنا۔ جب تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اس شہر کا نظام کیسے چلتا ہے، پھر تم چھوٹی موٹی ٹیوشن پڑھا کر اپنے خرچے پورے کر لینا۔ جب ڈاکٹر بن جاؤ گے اس کے بعد تو زندگی سیٹ ویسے بھی ہو جائے گی۔ یوں محسن نے میری بات مان لی اور وہ میرے گھر آ کر رہنے لگا۔ پر جیسے ہی میں محسن کو گھر لے کر آیا، میرے ابا کی تیوری چڑھ گئی۔ بولے کہ مجھ سے اکیلے میں بات کرو۔ میں ابا کی بات سننے کے لیے گیا تو بولے بیٹا تمہیں شرم نہیں آتی؟ گھر میں تمہاری جوان بہنیں ہیں، تم اس لڑکے کو یہاں پر رہنے کے لیے لے آئے ہو، اب یہ اس گھر میں رہے گا تو میری بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ ابا کی بات سن کر میں نے اپنا سر جھکا لیا، کہا کہ ابا اگر میرا دوست ایک بار بھی آپ کو کمرے سے باہر بلا ضرورت دکھائی دے تو آپ بے شک اسے نکال دیجیے گا، پر اس کے ابا کی وفات ہو گئی ہے، اب یہ بہت پریشان ہے، اس کے پاس رہنے کے پیسے نہیں ہیں، تھوڑے عرصے بعد چلا جائے گا۔ ابا نے مجھے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم اسے کچھ عرصہ یہاں رکھ لو، پر اس سے زیادہ نہیں۔ میں محسن کے ساتھ رہنے لگا۔ ایک دن شام کا وقت تھا، میں کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، مجھے گھر میں لڑائی جھگڑوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے دیکھا میرے گھر والے محسن سے لڑ رہے تھے۔ اماں محسن سے کہہ رہی تھیں کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ مجھے اماں کی سوچ پر بڑا افسوس ہوا کہ وہ ایک یتیم لڑکے کو گھر سے نکال رہی ہے۔ محسن نے مجھے شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھا پر بولا کچھ نہیں۔ میری اماں نے بتایا کہ یہ گھر کی نوکرانی سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اس کو چائے دینے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو ہاتھ پکڑ لیا اور بولا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو۔ بھلا یہ کوئی طریقہ ہے؟ اگر کل کو یہ ہماری نوکر پکڑ سکتا ہے تو ہماری بچیوں کے لیے بھی یہ لڑکا بالکل ٹھیک نہیں۔ اماں کی باتیں سن کر میں نے سر پکڑ لیا۔ لازمی شمیم نے اماں کو بھڑکایا ہوگا کیونکہ اسے گھر میں ذرا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اس سوچ نے ہی مجھے شمیم کے خلاف نفرت دلا دی۔ سوچا کہ کتنی کمزور عورت ہے جو ایک آدمی کا کھانا فالتو نہیں پکا سکی۔ محسن بیچارہ ہمارے گھر سے بہت ہی ذلیل و رسوا ہو کر رخصت ہوا تھا۔ میں نے کبھی اسے اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا جتنا کہ وہ آج پریشان تھا۔ بولا کہ بس دوست، انسان کا اپنا گھر نہ ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد انسان بس در بدر ہوتا رہتا ہے۔ محسن کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں چھپ چھپ کر اسے پیسے دینے لگا۔ اب وہ ایک ہاسٹل میں رہنے لگا۔ تقریباً 6 کے 5 سال کے بعد وہ ایک اچھا ڈاکٹر بن گیا تھا کیونکہ حالات سے مجبور تھا۔ اس نے پڑھائی بھی اسی طرح سے کی تھی۔ جبکہ میں اپنے گھر سے خوشحال تھا، میں نے پڑھائی پر اتنا دھیان نہیں دیا تھا۔ محسن پڑھائی میں تیز ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ جانے لگا، یہاں تک کہ جب ہماری تعلیم مکمل ہوئی تو محسن کو فوراً ہی ایک بڑے ہسپتال میں نوکری مل گئی۔ اب تو محسن بہت ہی زیادہ عروج پر تھا۔ پھر اس نے تم سے شادی کر لی، تم اس کی بیوی بن کر اس کے گھر آ گئیں۔ محسن اس قدر خوش تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ سب نے کبھی بھی محسن کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا وہ تم سے شادی کرنے پر خوش تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت سے باز نہیں آتا۔ کچھ دن گزرے تھے، محسن اپنے پرائیویٹ کلینک میں بھی پریکٹس کرنے لگا۔ سب لوگ اس کے پاس اس وجہ سے آتے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ذہین طالب علم بھی تھا اور اپنی شہرت کی وجہ سے بھی وہ کافی جانا پہچانا جاتا تھا۔ سبھی استاد اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ یوں پھیلتے پھیلتے محسن کی شہرت کافی آگے بڑھ گئی تھی۔ پر پھر محسن غلط راستے پر چل پڑا۔ اب وہ جو بھی مریض خاتون اس کے پاس آتی، اس سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا کہ وہ بیچاری مہینوں اس کے پاس دوبارہ نہ جاتی، لیکن پھر مجبور ہو کر اسی کے پاس آتی کیونکہ ایک تو محسن کی فیس کم تھی اور پھر علاج بھی اچھا تھا۔ وہ دوائیوں کے نام فر جانتا تھا۔ خیر سے کافی دن گزر گئے۔ ایک دن میں نے محسن کو بڑا خوش دیکھا۔ بولا کہ آج مجھے بدلہ لینے کا موقع ہاتھ آیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیسے؟ تو کہنے لگا
کہ یاد ہے تمہیں وہ نوکرانی جس نے مجھے تمہارے گھر سے ذلیل رسوا کر کے نکالا تھا؟ آج کل وہ میرے پاس آتی ہے، میں اس کی بیٹی سے اس کا بدلہ لوں گا۔ میں نے کہا محسن خدا کا خوف کرو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ چھوٹی بچی ہے اور اس نے جب تم پر الزام لگایا تھا وہ بات تو کافی پرانی ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ اب اس نے تمہیں معاف کر دیا ہو۔ محسن غصے میں بولا، تو کیا تمہیں لگتا ہے میں نے ہی اس کا ہاتھ پکڑا تھا؟ میں نے سر جھکا لیا، میں محسن کی بات کا کیا جواب دیتا، پر محسن اپنی بات سے باز نہیں آیا۔ اس نے اس عورت کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا تھا کہ بات صرف تنگ کرنے کی حد تک رہے گی، پر اس نے نوکرانی کی بیٹی کے ساتھ باقاعدہ دسترازی کی، مگر پھر وہاں پر وقت پر عملہ پہنچ گیا تو اس کی بیٹی کو بچا لیا گیا۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا شوہر جن عیاشیوں میں پڑ چکا ہے، اس کے بعد اسے لگتا ہے کہ وہ زندگی میں بہت آگے بڑھ گیا ہے، تو اب اسے کسی چیز کی فکر نہیں۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ بدلہ کیا ہوتا ہے۔ تم یہ دیکھ رہی ہو آدمی جو سامنے بیٹھا ہے، یہ اس لڑکی کا باپ ہے۔ اب تم خود بتاؤ، اگر ہم سب تم سے بدلہ لینے لگ جائیں، تمہیں اس کمرے میں قید کر دیں، تو تم کو کیسا لگے گا؟ میں اس کی بات سن کر رونے لگی، بولا کہ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے شوہر سے بات کروں گا، اسے کہوں گا کہ تمہاری بیوی کو میرے ڈرائیور نے اغوا کر لیا ہے، تم نے ڈرائیور کی بیٹی کے ساتھ دسترازی کی تھی، اس نے غصے میں آ کر یہ قدم اٹھایا ہے، اس نے مجھ سے میرے تعاون کی امید کی تھی کہ میں اپنے شوہر کے سامنے روؤں چلاؤں، اسے بتاؤں کہ میں واقعی اغوا کر لی گئی ہوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا کیونکہ میں بھی اپنے شوہر کو سبق سکھانا چاہتی تھی۔ میرا شوہر اس عورت سے بھی معافیا مانگنے لگا اور پھر میرے بارے میں بہت بےتاب ہوا، بولا کہ تم میری بیوی مجھے واپس کر دو، میں اس لڑکی کی بھی شادی کا بندوبست کر دوں گا، اپنے بھائی سے اس کی شادی کروا دوں گا۔ یہ سن کر ڈرائیور خوش ہو گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پہلے شادی کرواؤ، یعنی نکاح کی بات کرو، اس کے بعد میں تمہاری بیوی کو چھوڑ دوں گا۔ چونکہ ڈاکٹر محسن یعنی میرا شوہر اس لڑکی کی کردار پر داغ لگا چکا تھا، اب اس کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ کہیں بچ کر جائے، سو اس نے اسی راستے کو چن لیا۔ محسن نے واقعی اپنے چھوٹے بھائی یعنی میرے دیور کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کروا دی۔ میرے شوہر کو میں نے بھی بہت برا بھلا کہا، میں تو سمجھی تھی کہ یہ لوگ میرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے، پر انہوں نے صرف میرے شوہر کو سبق سکھانے کے لیے مجھے تھوڑی دیر اس کمرے میں بند کیا تھا۔ رہی بات میرے شوہر کی، تو نہ ہی اس کو چوٹ آئی تھی، نہ کچھ اور ہوا تھا۔ موسمی بخار کی وجہ سے اسے ICU میں جانا پڑا۔ ان لوگوں نے مجھے ڈرا دھمکا کر ایک ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں میرے شوہر کے لیے پہنچنا ممکن تھا۔ میرے شوہر کو لگا میں واقعی اغوا ہو گئی ہوں، ادھر مجھے لگا کہ میرا شوہر زندگی موت کی کشمکش میں ہے، ورنہ شاید نہ ہی میں سبق سیکھتی نہ میرا شوہر۔ میں نے یہ سبق سیکھا کہ اپنے شوہر کو حلال اور حرام کی تمیز سکھاؤں گی، اسے کبھی بھی برے راستے پر نہیں چلنے دوں گی، اور میرے شوہر نے یہ سیکھا کہ زندگی میں کبھی کسی کو بے بس مجبور سمجھ کر اس کے حقوق کا